دوستو میں کامران خان ہوں، پوڈ کاسٹ ہے کرنا کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم بیرسٹر سردار جنید بہادر خان، ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں۔ بے شمار تجزیے، بے شمار ان کے مکالمے، بے شمار ان کے پروگرام آپ نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، مین سٹریم میڈیا کی اسکرین پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ زبردست وکیل ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ پاک بھارت تعلقات، پاک بھارت جنگ کا مستقبل، پاک بھارت جنگ کا جو اثرات ہوں گے اس خطے پر کس حد تک پڑیں گے، زیادہ نقصان کون سا ملک اٹھائے گا، پاکستان یا بھارت؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ کامران۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو بیان الفی ہو جائے نا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ انشاءاللہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ سر بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کا مستقبل یا اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے 3 4 5 ماہ میں؟ بہت زیادہ نہیں، آنے والے 5 7 ماہ میں 3 4 چیزیں بہت ضروری ہیں بدلنے والی۔ نمبر 1، جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پہ ہمارے میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا تاکہ وہ ریلیونٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ ارریلیونسی کریٹ ہو گئی ہے میڈیا کے لیے۔ ہم بہت سارے جھوٹوں کے درمیان میں کسی سچ کی تلاش میں رہتے ہیں سارا دن، اور شاید ہم دونوں ممالک کی افواج سے زیادہ جنگ میں مبتلا ہیں، جو عوام ہے دونوں ممالک کی۔ اس میں زیادہ جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ انڈین میڈیا کا خراب ہے، چونکہ وہاں اس پوری جنگ کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے جیسے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے اس جنگ میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ چیختے چلاتے ان اینکرز کے درمیان میں ایک عام جو انڈین شہری ہے اسے سچ ڈھونڈنے کے لیے بہت واویلا کرنا پڑے گا۔ خود اگر کوشش کرے تو کہیں نہ کہیں سے اسے سچ تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 چینلز کو کل بند کیا، انٹرنیشنل نیوز چینلز کو بند کیا، کرن تھاپڑ کے شو کو بند کر دیا۔ صرف اس کے بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک خاص طرح کا جو نیریٹو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ نیریٹو کون سا ہے؟ وہ نیریٹو وہ ہے جو کہ RSS کی مینٹیلٹی ہے، جو مودی مینٹیلٹی ہے، جو کہ زونسٹ مینٹیلٹی ہے، جو کہ اسرائیل سے امپورٹ ہو کے آئی ہے۔ شدت اس میں اینٹی مسلم ٹائپ کا ایک سلوگن ہے، اس میں بڑا ہے۔ اچھا اس فلاسفی بھی نہیں کہہ سکتے، سلوگن ہے وہ، جس کو لے کر وہ بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں، جاگن کر رہے ہیں اس کی۔ اچھا اس جاگن کے درمیان میں جو سب کانٹیننٹ کا آنے والا مستقبل ہے، اس میں ہمیں شاید یہ دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہاں کے انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بقا چاہتے ہیں تو یہاں کے میڈیا پلیٹ فارمز کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہاں پر سچ کو تلاش کرنے کے لیے عام انسانوں کو زیادہ پریشان نہ ہونا پڑے۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہمیں چینج ہوتے ہوئے نظر آئے گا، وہ ہے انڈیا کا۔ اچھا انڈیا پاکستان کو اس تناظر میں دیکھیے، the fastest growing economy is انڈیا۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر وہاں بن رہے ہیں اس وقت، دنیا کے زیادہ بڑی کمپنیز انڈیا کے اندر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا انڈیا کی جو خود ترقی ہے وہ کسی ایک آدمی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کا ملک ہے، اور اس بڑی آبادی کے ملک کے اندر زیادہ تر دنیا کی بڑی کمپنیز اس لیے آتی ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اپنے گوڈز مہیا کر سکیں، اپنی چیزیں مہیا کر سکیں، اپنی سروسز دے سکیں۔ اچھا وہ جو گڈز مارکیٹ تھی اتنی بڑی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل ادارے آ کے بیٹھے ہوئے، اور وہ کیوں آ کے بیٹھتے ہیں کسی ملک میں؟ جہاں پر ان کو امن ہو، جہاں ان کو چیپ لیبر ملے، جہاں ان کو اچھی مارکیٹ ملے۔ اچھا جب یہ ساری جنگ کی وار مونگرنگ ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا کی اس مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچے گا، اور انڈیا کی اکانومی اس کے بعد ایک سٹیبل اکانومی نہیں رہ سکتی۔ اچھا پاکستان کی اکانومی تو پہلے سے اتنی سٹیبل اکانومی نہیں ہے۔ پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے، اور وہ فاسٹسٹ ڈیولپ کنٹری کے اندر آتا ہے، یعنی کہ امریکہ اس کو اپنے ہم پلہ ممالک کے اندر اس وقت گن رہا ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس خطے کے اندر وہ خود کو ایشین ٹائیگر بھی کہتا ہے، تو خود اس خطے کے اندر وہ چائنا کے کمپٹیشن میں ایک مارکیٹ ہے بڑی۔ اچھا پاکستان دوسری طرف ایک مڈل مین مارکیٹ ہے، یعنی کہ ہماری مینوفیکچرنگ مارکیٹ تقریباً بہت حد تک کم ہو چکی تھی، چونکہ پاکستان میں پے در پہ بہت سارے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسرا ایک سائڈ پہ بہت بڑی مینوفیکچرنگ مارکیٹ ہے چائنا، دوسری طرف ہے انڈیا، تو درمیان میں ہم ایک مینوفیکچرنگ مارکیٹ نہیں بن سکے، تو ہم ایک مڈل مین مارکیٹ تھے۔ کامران اس مڈل مین مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس کوئی زیادہ بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کو آپ تباہ کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے ٹیکنالوجی کا جو ہم دوبارہ سے بنانے میں ہمیں صدیاں لگیں گی۔ ہم تو ابھی اس سٹیج پر جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انڈیا جس جگہ پر اب کھڑا ہے، یہاں سے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 50 سال پیچھے چلا جائے گا اس جنگ کے بعد۔
اینڈ انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انڈیا کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے شاید کوئی انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے, چونکہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اتنے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے اور چند جو اینکرز کی چیخ و پکار سے ایک پوری جنگ برپا کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کی وہ پوری اکانومی جو تھی وہ بھی اس پوری فیک نیوز کی طرح ایک بڑی فیک نیوز تھی ممکنہ طور پہ جو کریٹ کی ہوئی تھی, یا انہوں نے اس ورنہ وہ اپنی اکانومی بچاتے, ولنریبل دوسروں کی آگ اپنے گھر کیوں لائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے وہ تمام اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک جنگ کی طرف گئے, ورنہ ایک جو گروتھ والی اکانومی ہوتی ہے, آپ خود ہی دیکھ لیجئے, ایک عام مسئلہ ہم انسانوں کے درمیان میں کہ ایک بہت ترقی یافتہ انسان ہو تو وہ محلے کے کسی آدمی سے لڑنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ دے پاس تو جتنے گولے ہیں ہم چلا دیں گے, اور آخر میں کوئی بڑا گولہ بچا تو وہ بھی چلا دیں گے. اس سے نقصان کس کو ہونے والا ہے؟ ایک فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی کو نقصان ہونے والا ہے. ہمیں تو نقصان ہوگا ہی, مگر ان کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا دے ڈڈ ناٹ تھنک تھرو دا سچویشن کہ ہاؤ از گونا گو تھرو, وٹ از گونا ہیپن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹو وٹ اینڈ وی آر فائٹنگ فار اٹ. یہ ساری چیز یا تو سوچی نہیں گئی, ویژن لیس. بالکل. اور دوسرا آپ دیکھیے, جو ایک میڈیا ہوتا ہے وہ آپ کا چہرہ ہے, چونکہ اس کیمرے سے آپ اپنے آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں, وہ شیشہ ہے ہمارے لیے. ان کے جو شیشے میں ان کی شکل نظر آ رہی ہے, اس میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نفسیاتی ہجان کی کیفیت ہے, جیسے کہ وہاں پر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کسی جنگ کے لیے, اور پاکستان میں لوگوں کو اپنے بہت سارے مسائل ہیں. یہاں جنگ کی وہ کیفیت نہیں ہے. یہاں پر میں کوئی آپ کو غصے سے نہیں کہہ رہا کہ ہم انڈیا کو مار دیں گے, نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ترقی کرے, پاکستان کے لوگوں کے پاس بہتر روزگار ہو, پاکستان کے بچوں کے پاس بہتر تعلیم ہو. ہمارے پاس جو دہشت گردی سے ہم نے دنیا میں مقابلہ کیا ہے, اس کے بعد جو ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنا تھا, اس کے لیے ہمیں وقت ملے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. مگر ان کے ہاں آپ دیکھیں گے تو وار مانگرنگ کے علاوہ کوئی ڈبیٹ نظر نہیں آئے گی. کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی برائیوں سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی, یا دوسرا اگر ترقی نہیں کر پا رہا یا برائیوں میں مبتلا ہے یا پریشانیوں میں مبتلا ہے, یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہوگی کہ ہماری ترقی شروع ہو گئی. اگر انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے, تو اس بات کو مان لیں کہ پاکستان جنگ کرتا رہے, یعنی نقصان تو ہمارا بھی ہوگا نا. نقصان برابر ہے کامران, مگر ایک بات یاد رکھیے, بلکہ چھوٹی اکانومی کا نقصان زیادہ ہے. جو موجودہ جنگ کی صورتحال ہے, یہ ہماری پاکستان کی پیدا کردہ نہیں ہے. اس جنگ کے اندر جب بھی اس جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا ہے, تو اس کے دھکیلنے کی وجہ ہندوستان بنا ہے, ہمیشہ انڈیا بنا ہے. جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے جموں کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کی عوام تو ایک عرصے دراز سے اپنی تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. وہاں کوئی بھی ایسا واقعے کو سب سے پہلے ریشنلی دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا فریڈم فائٹنگ ہے یا ٹیررزم ہے. بالکل. اس میں ہم دونوں ممالک کا ویژن مختلف ہے, سبجیکٹو اپروچ الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے وہ یاسین ملک کو بھی کہتے ہوں کہ وہ ٹیررسٹ ہے, مگر ہم تو اس کو فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں. ہم فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں. جو ہمارے مجاہد ہیں وہ ان کے دہشت گرد ہیں. بالکل. تو لہٰذا اگر کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کی سب سے پہلے چھان بین ہونی چاہیے, اس کے اوپر ریسرچ ہونا چاہیے, اس کے اوپر ایک کمیٹی الگ سے انٹرنیشنل دنیا کے سامنے بن کے اس کا جواب نکلنا چاہیے. سیکنڈ امپورٹنٹ بات, انٹرنیشنل لابی نے ان سے مانگا بھی تھا کہ آپ تحقیق کریں, انہوں نے الزام لگایا. دے ہیو نو پروف. اچھا, سیکنڈلی آن ٹیررزم سائڈ, لیٹس لک بیک انٹو دا ٹیررزم ہسٹری آف پاکستان کہ ہم نے کیا کیا اور ہم سے غلطیاں کیا ہوئی. اچھا, ہم پراکسی وار کا حصہ بنے. یہ بہت سارے فنیٹک ریلیجن گروپس پاکستان کے اندر اس دوران تخلیق ہوئے, جس کی ذمہ داری پاکستان قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وی نیڈ ٹو فکس دس. اور یہ جو جنگیں ہیں وہ ہم نے خود نہیں کی, چونکہ پراکسی واز یہاں پر امریکہ لڑتا رہا, ہمارے پر مسلط کی گئی, ہم سے وہ بھی مسلط. اور اس ٹیررزم کے اندر 80,000 جانیں ہم پاکستانیوں نے قربان کی ہیں. ہم ان 80,000 جانوں کو قربان کرنے کے بعد آج اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کو یہ لیسن دے سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس بیس, جو فنیٹک فنڈامنٹلزم ہے, اس کا مستقبل درست نہیں ہوتا. آج جو وہاں پر مودی سرکار اور RSS کی مینٹیلٹی نے ایک مذہبی عناصر کے ذریعے
وہاں کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھا کر پھر پاکستان کی طرف اپنا راکٹوں کا رخ کیا ہوا ہے. ان کو یہ والی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں، چونکہ ہم نے 80,000 لوگوں کی جانیں قربان کی ہیں، اور پاکستان کے اندر جن لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں، آفت سعید کا نام لیتے ہیں یا مسعود اظہر صاحب کا نام لیتے ہیں، جن لوگوں کا، یہ تو نیوٹرلائز لوگ ہیں پاکستان میں. یہ چونکہ ان کے میڈیا کے چند آؤٹ لیٹس جو کہ کریٹڈ اور اونڈ بائی مودی سرکار اینڈ دیئر فرینڈس، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے لوگ ہیں. یہ پاکستان میں اب بڑے لوگ نہیں رہے. اگر ان کو ریسرچ کرنی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ کیجئے ریسرچ. پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیو بڑا ریلیجس گروپ ہے تو وہ TTP ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ کہیں گے تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہو سکتا ہے کہ بڑا گروپ ہو، یا تحریک طالبان کی موومنٹ ہو سکتی ہے. وہ تو انڈیا کو مارنا ہی نہیں چاہتے ہیں. دوسرا بڑا گروپ کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی بلوچستان کا کوئی گروپ ہو سکتا ہے. یہ تو مسعود اظہر ہو گیا یا آفت سعید ہو گیا، تو مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں. یہ کہاں سے گروپ ہو گئے جو جا کے وہاں پر لوگوں کو مارنے کے لیے کوئی یہاں سے ٹرین کر کے بندے بھیجیں گے؟ جو پکچر انہوں نے پیش کیا اس دفعہ اس پورے انسیڈنٹ کے دوران، یہ ان ٹیررزم گروپس کی بات کر رہے ہیں جو ہم تقریباً 30 سال پہلے ٹھکانے لگا چکے ہیں. یہ تھوڑا سا وہ پیچھے ہیں، شاید ان کے پاس نئی رپورٹ نہیں گئی ہے کہ پاکستان کے عالمی برادری کی ہمدردی لینا چاہ رہے ہوں گے. جی ٹیررسٹ پنپ رہے ہیں، ٹیررسٹ پنیریاں ہیں جہاں سے یہ تیار ہو کے آتے ہیں، تو شاید وہ 30-40 سال جیسے آپ نے مثال دی کہ پیچھے چل رہے ہیں. شاید ممکنہ طور پر ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اب یہ جو معاملہ انہوں نے شروع کرنا تھا جو 3 دن پہلے ہوا، تو جو فکسڈ ٹارگٹ کیے بہاولپور میں، کشمیر میں، مرید کے میں، ادھر احمد پور شرقیہ والی سائڈ پہ، تو مطلب تو پھر واضح ابھی بھی وہ اسی چیز میں اڑے ہوئے ہیں تاکہ عالمی برادری کی ہمدردیاں لے سکیں. دیکھیے، ہمدردیاں لینا بھی ایک فیشن کہ دہشت گرد قرار دیا جائے، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر عالمی برادری کی ہمدردی لے. ایک انٹرنیشنل چونکہ ایک ڈراماٹائزیشن ہے ایونٹس کی، اور ان کو یہ لگتا ہے چونکہ دے آر لرننگ موسٹ فرام ٹیکنالوجی ٹو ایوری تھنگ، دے آر ٹرائنگ ٹو لرن ایوری تھنگ فرام اسرائیل. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا، جیسے ہم اپنے میڈیا کے کیمرے کے اوپر جب فلم بناتے ہیں تو وہاں پورٹرے کر لیتے ہیں کہ پاکستان سے چند لوگ ہیں جن نے سر کے اوپر کوئی ایک تولیہ سا لپیٹا ہوتا ہے اور انہوں نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوتا ہے اور یہ دہشت گرد ہوتا ہے اور اس کی داڑھی ہوتی ہے. اسی طرح ہم میڈیا میں جب کسی جنگ کی طرف جائیں گے تو وہاں بہت سارے لوگوں کا ہم نقشہ خود بنا کے ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹیررزم کو انٹرنیشنلی سب سے پہلے اگر وہ ہمدردیاں لیتے ہیں تو انہیں پروو بھی کرنا پڑے گا یہ سارے ٹیررسٹ گروپ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک شخص جو پکڑا گیا ہو یا جس کے بارے میں کوئی لنک ہو کہ وہ کسی مدرسے سے تیار ہو کے پاکستان سے گیا ہے. ایسے کوئی شواہد نہ انہوں نے انٹرنیشنل دنیا کے سامنے رکھے ہیں، نہ اپنے میڈیا میں پیش کیے ہیں. وہ صرف بیٹھ کے یہ شور کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے لوگ آئیں. صرف شور کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں مانا جا سکتا. سیکنڈ ایک امپورٹنٹ بات ہے کامران، بیسیکلی یہ جو بیٹل فیلڈ ہے فرام پاکستان سائڈ اینڈ فرام انڈین سائڈ، اس بیٹل فیلڈ کے اندر ایک تیسرا فریق بھی ہے بڑا اہم، اور وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل دنیا کے وہ کارپوریٹ ادارے جن کی یہ ٹیسٹ فیلڈ بنی ہوئی ہے. یعنی کہ پاکستان کی جانب سے جو طیارے اڑائے جا رہے ہیں، یا تو وہ چائنا کے ہیں یا وہ ترکی کے، بہت سارے جیسے کہ ڈرون ہیں، ان کی طرف سے اسرائیل کے ہیں، اور کچھ امریکہ کے اور کوئی فرانس کے بھی. ہاں جی، ٹھیک ہے. آپ سوچئے کہ بھوکے ننگے افراد انڈیا کے اندر بیچارے جو سلمز میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی زندگی ابھی بھی بہت ساری ترقیوں کی محتاج ہے کہ وہ کسی روٹی حاصل کر پائیں گے. اسی طرح پاکستان کے اندر غربت کی لکیر کے نیچے بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر جنگ میں استعمال ہونے والا ایک بھی گولی نہ انڈیا نے بنائی ہے نہ پاکستان نے بنائی ہے. پھر کائے کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ بزنس کس کا پروموٹ؟ یعنی کہ آپ دنیا کی بڑی کمپنیز سے ہتھیار لے کے، فرانس کے طیارے لے کے آپ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم کرنے جا رہے ہیں. بھئی آپ نے اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے، آپ کو ہماری زبان سمجھ میں آتی ہے، ہمیں آپ کی زبان سمجھ میں آتی ہے، گفتگو کر لیجئے، کوئی طریقہ کار نکال لیجئے. ہم نے چونکہ پڑوسی ایک اپنی جگہ تو نہیں تبدیل کر سکتے. پاکستان یہاں سے پاکستانی کہیں چاند پہ شفٹ تو نہیں ہوں گے، یا انڈین یہاں سے کہیں شفٹ تو نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو کیا ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی افغانستان کے اندر امریکہ نے آ کر طالبان کو مارنے کی کوشش کی، آ کے افغانستان میں رہا، کیا اس نے وہاں پر جو کیمپس تھے ان کو نیوٹرلائز کر سکا؟ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ختم کر لیا. وہاں سے آپ راکٹ لانچر کے ذریعے پاکستان کے اندر کو مدرسوں کو ختم کرنے کی اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہوگا؟ اس کی کوئی پریسیڈنٹ کو مثال ملتی ہے دنیا میں؟
امریکہ جیسا سپر پاور نہیں کر سکا. فرض کیجئے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ سارے جو کیمپس ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں, مگر کیا آپ وہاں سے بیٹھ کے ان کو نیوٹرلائز کریں گے؟ اور آپ یہ والی بات سمجھتے ہیں کہ آپ نیوٹرلائز کریں گے اور پاکستان کی آرمی بیٹھ کے صرف آپ کو دیکھے گی, چونکہ آپ اتنی بڑی طاقت بن گئے, آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ سپر پاور کے ایکول ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ جو بیٹھا ہوا ملک ہے اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے, اس کے پاس بھی وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کی طاقتوں کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ہم سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے گھس کر ماریں گے. اور یہ نریٹو آپ کو دے کون رہے ہیں؟ وہ اینکرز دے رہے ہیں, جن اینکرز کے بارے میں آپ یہاں ماہر نفسیات کو بلا کر ان کی 2-3 ویڈیوز دکھائیے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو کتنی بیماریاں ہیں. وہ تو سائیکولوجیکل ڈسآرڈرز ہیں, سائیکولوجیکل ڈسآرڈرز کا شکار ہیں. ان کو ریئلٹی نہیں سمجھ آ رہی. وہ جس طرح کا شور مچا رہے ہیں, جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ عوام کے روٹس کے ساتھ بھی لنک نہیں ہیں. چونکہ عام انسان جو ہے, جو روزمرہ کی زندگی میں میری اور آپ کی طرح کا آدمی ہے, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پرامن زندگی گزارے, وار مانگرنگ کا حصہ نہ بنایا جائے. چونکہ آج کی دنیا میں جنگ تو ایسے نہیں ہوگی کہ فوجی انڈیا سے پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے انڈیا میں جائیں گے. آج تو جنگ یہ ہوگی کہ 30,000 فٹ کی بلندی سے کوئی ایک راکٹ پھینکے گا جس سے بہت سارے خاندان اجڑ جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر اسرائیل کی فوج باقاعدہ داخل نہیں ہوئی ہے, مگر ہزاروں لوگ ان نے مار دیے ہیں. آج کی جنگ کے اس پرسپیکٹو کو سمجھنا پڑے گا ایک عام انڈین کو, اور ان کے اوپر پریشرائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو وار مانگرنگ ہے ان کی, یہ ایک بہت بڑا غلط نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے اس کے اندر سے. اب جو معاملہ پچھلے 3-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ محبت کا پیغام دیتا, ٹیبل ٹاک پہ لاتا, بات چیت کی طرف لے کے آتا؟ یہ ضروری تھا کہ پاکستان جوابی کارروائی کرتا؟ نہیں, یہ پاکستان کا جواب طاقتور ہی ہونا چاہیے. آپ نے پاکستان کے جواب کو شروع سے دیکھیے کہ پاکستان نے کیا کیا. لیٹ سٹارٹ فرام دا ڈے 1. پاکستان نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی کہ انٹرنیشنل دنیا میں ٹیمز بنائیے اور اس کے اوپر تحقیق کروا لیجیے. یہ ایک بڑی غیر جانبدار اور ایک مہذب قسم کا ایک کوشش تھی, ٹھیک ہے, جو کہ ایک کریڈیبل اچھے انسان کو, اچھی کنٹری کو کرنی چاہیے. دین سیکنڈ انہوں نے اس کے اوپر سٹرائکس کی. سٹرائک کرنے کے بعد پاکستان نے ہٹ بیک نہیں کیا. پاکستان پھر بھی صرف بارڈرز کے اوپر سے تناؤ چلتا رہا, اور پاکستان کے اندر عوام نے فوج کے اوپر پریشر ڈیولپ کر لیا, جو کہ پاکستان میں آلریڈی گروئنگ پریشر ہے آن آرمی فرام PTI and their workers as well. And then it started another pressure on Pakistan Army as well کہ آپ اس صورتحال میں حملہ کریں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جذبے کو لے کر, عوام کی طاقت کو لے کر, عوام کے دباؤ کو لے کر فوج اس کو ایبزارب کر کے کوئی ریئیکشن دے پائے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ کسی بھی ملک کی عوام کبھی بھی فوج سے ڈسکنیکٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی سوشل میڈیا پہ, عام آدمی سڑکوں کے اوپر جو مظاہرہ کرے گا, کیا پاکستان آرمی اس کو بالکل سننے سے قاصر ہو جائے گی؟ نہیں. پاکستان آرمی ہم ہی میں سے ہے, تو وہ گھر جاتے ہوں گے, اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہوں گے, اپنی فیملیز کی باتیں سن رہے ہیں, میڈیا سن رہے ہیں, ان کا میڈیا سن رہے ہیں, تو ریئیکشن تو بنتا ہے بھائی. یہاں پر سوشل میڈیا کے اندر اور حقیقت بھی وہ جانتے ہیں, کتنا جھوٹ میڈیا چلا رہا ہے, ایک جھوٹ پھر ان کو سچ دکھایا جائے. سچ دکھایا جائے. اچھا, ایک تو پریشر ہے نمبر 1, کامران نمبر 1, ایک تو پریشر ہے عوام کی جانب سے, دے ہیو ٹو ریئیکٹ, اور دے ریئیکٹڈ ویری ویل. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ہمارے کہنے پہ پہلے دن ہی ریئیکٹ کر لیا. 80 ڈرون انہوں نے گرائے, پہلے 29 ہوئے ایک دن, دوسرے دن 80 تک جب فگر پہنچا, پھر بھی وہ چپ رہے. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل دنیا سے رابطے کیے. آپ اپنے وزیر اعظم صاحب کی ایک لسٹ اٹھا کے دیکھیں, کل پرسوں سے میڈیا کے اندر کوئی دنیا کا ملک شاید رہا نہیں ہے جس کو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کال نہ کی ہو. کچھ وزراء کو یہاں بلا بھی لیا کہ چاہ رہے ہیں کہ مصالحت ہو جائے, مفاہمت ہو جائے, بیچ میں آئے. بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول پلے کرے. دس از واٹ یو کین ڈو. اور کیا کریں گے؟ ایک ذمہ دار, ایک رسپانسبل کنٹری یہی تو کر سکتا ہے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اچھا, سارے ممالک سے بات کرنے کے بعد پھر بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. بھائی اس کے بعد ان کا میڈیا کا ڈرامہ ہی نہیں بند ہو رہا. پھر انہوں نے ایک نیا میڈیا وار شروع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے بہت سارے حصوں پہ قبضہ کر لیا ہے. عاصم منیر کو ہم نے جیل میں بند کروا دیا ہے. وہ جو شہباز شریف قید ہونے والا ہے, آرمی چیف چینج ہو گیا, اس کے خلاف ایک کو ہو گیا ہے جناب. اس کے بعد ہمارا جو وزیر اعظم پاکستان کا وہ ترنے ڈال رہا ہے, وہ ہماری منتیں کر رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی نہیں کر رہا ہے. چلو ایک میڈیا اینکر تو کہہ سکتا ہے بھائی, ایک عام میڈیا اینکر کے اوپر آپ یہ بات کریں گے تو اٹس اوکے, چلے وہ ویوز کے چکر میں ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو ابھی نفسیاتی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, دیٹس فائن. مگر
جو ان کے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, ان کی بہت ساری سرکاری جو خبر پھیلانے والے ادارے ہیں, پلیٹفارمز, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ایز ویل. اچھا, یہ ساری ان کی بات سننے کے بعد پھر ہمارا تو ایک رسپانسبل ریئیکشن بنتا تھا, میچور ریئیکشن بنتا ہے, تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ یار وی آر ناٹ جسٹ سٹنگ ہیئر اینڈ دیئر اور آپ کی بات سنتے رہیں, وی کین ڈو سم تھنگ. اور جو ہمارا جواب ہوگا, جسے ہمارے ISPR والوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ دنیا کو پتہ لگے گا. پھر دنیا کو پتہ لگا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس پورے ریئیکشنری فیز کے اندر پاکستان نے فرام day 1 to day 2 to from day to day ہم نے کوئی بھی irresponsible ایکٹ نہیں کیا ہے, اور ہمارا سارے کے ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ رسپانسبل رہی ہے. اینڈ another very important factor on another side, the people of Jammu and Kashmir on both side. بارڈر کے اس طرف گولی چلتی ہے, ادھر سے جو گولا آتا ہے تو کون مرتا ہے بھائی؟ کشمیری. ادھر سے گولا جاتا ہے تو وہاں کون مرتا ہے؟ کشمیری. اور وہ چونکہ LOC ہے, یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے ہماری لاہور کی, وہ LOC ہے, لائن آف کنٹرول ہے. لائن آف کنٹرول میں سب سے پہلے گولی چلتی ہے, اور وہاں مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے اتنے دنوں سے, اور اس گولہ باری سے دونوں اطراف میں مرنے والے لوگ وہ سب کے سب کشمیری ہیں. یہ اس فلیش پوائنٹ کے اوپر جب بھی انڈیا پاکستان کے درمیان میں جنگ کا کوئی بھی سما بنتا ہے تو سب سے پہلے جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ کشمیری کا ہوتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہیں تک بات نہیں رکی ہے, انہوں نے اپنے ہی راکٹ لانچرز کے ذریعے امرتسر کے بہت ساری جگہوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے ان کو پاکستان سے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ یہ ان کی جانب سے ایک سازش تھی جو دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئی. پھر انہوں نے افغانستان کے اندر میزائل پھینکے, اور افغانستان کے اندر پھینکنے والے میزائلوں سے انہوں نے ایک اور واویلا مچانے کی کوشش کی کہ پاکستان از تھروئنگ دیز ویپنس ٹو ایوری ادر کنٹری اینڈ پاکستان از اے ٹیررسٹ. مگر کیا وہ یہ ساری باتیں ثابت کر پائے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ کے کیمرے کے اوپر چیزیں دیکھنے سے, آپ کے شور مچانے سے دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی. انہیں جاگنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا انٹرنیشنل میڈیا کے پاس اپنے فیکٹس چیک کے طریقہ کار موجود ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی ایک رسپانسبل طریقے سے ایکٹ کرتے ہوئے اس وار کے حوالے سے فیکٹس کی بنیاد پر بات کو آگے بڑھانا ہوگا. ورنہ یہ